بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 10واں درس، اسلامی معاشرے میں مسجد کا کردار۔ اسلامی معاشرے کی عمارت میں مساجد کی حیثیت مضبوط ستون کی ہے۔ اسلامی معاشرے کی پختگی اور یکجہتی کا انحصار اسلامی نظام اختیار کرنے، عقیدہ توحید اپنانے اور اسلامی آداب کو دائرہ عمل میں لانے پر ہے، اور یہ خصوصیات مسجد کی روحانی فضا ہی میں پروان چڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اے نبی، آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ مسجد اسلامی جامعیت کی علامت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس مسجد کی تعمیر کی، یہ صرف ادائے نماز کے لیے نہیں بلکہ یہ مسجد پورے معاشرے کو منظم کرنے کا ذریعہ تھی۔ یہ مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے۔ گویا اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا اقدام ہی یہی کیا۔ آج بھی جس کی طرف مسلمانوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ مساجد مسلمانوں کی آبادی کے ہیڈ کوارٹرز ہے، جہاں سے مسلمانوں کے تمام حالات و معاملات کی اصلاح اور ان کی مشکلات کا حل نکالا جاتا ہے۔ لہذا آج بھی ہمارے مساجد میں تعلیم و تربیت کے حلقے لگنے چاہیے، رشد و ہدایت کی مجلسیں منعقد ہونی چاہیے، جہاں سے مسلمان قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ ہو، ان کو اپنے خالق سے صحیح تعلق کا اندازہ معلوم ہو اور مخلوق خدا کے ساتھ صحیح برتاؤ اور سلوک کا نظام معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ کی بعثت کے 4 مقاصد اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے 4 مقاصد ذکر کیے گئے ہیں: تلاوت کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ ہم ان چاروں کو آسانی کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تلاوت کتاب میں تجوید، اور تعلیم کتاب میں تفسیر، اور تعلیم حکمت میں حدیث اور مسائل، اور تزکیہ میں تصوف اور سلوک، یہ سب علوم اس میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا آج ہمارے مساجد میں ان عنوانات پر مجالس کا اہتمام ہونا چاہیے، حلقوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو ان مجالس میں ہر حال میں جڑنا چاہیے۔ اور غور کیا جائے تو ان میں سے ملنے والے فوائد: پہلی مجلس تجوید کی ہے۔ اس مجلس سے مسلمانوں کو قرآن کریم کی صحیح تلاوت سکھائی جائے، نماز کے الفاظ اور مسنون دعائیں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرائی جائے۔ اس کے بعد عربی زبان سکھائی جائے، کیونکہ یہ اسلام، قرآن اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور اس کے جاننے سے مسلمان باشعور مسلمان بن سکتا ہے۔ دوسری مجلس تفسیر کی ہے، جس میں مسلمانوں کو قرآن کریم کا معنی، مطلب اور مضامین سمجھائے جائے، تاکہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے مقصد سے واقف ہو جائے اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ تیسری مجلس حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مسلمانوں کو مؤثر انداز میں سنائے اور سکھائے جائے کہ مسلمان اپنی زندگی میں یوں محسوس کرے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح مجلس سیرت اور تاریخ کا انعقاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش و قدم پر چل کر ہی کامیابی اور سعادت کی منزل تک پہنچنا ممکن ہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ اور تاریخ اسلام کے دیگر ادوار اور دروس اور عبرتوں کی روشنی میں بیان کیے جائے،
تاکہ ماضی کی روشنی میں بہترین مستقبل کی راہ متعین کی جا سکے، اور تاریخ کی آڑ میں جو بہت سے حقائق کو مسخ کر کے نئے نسل کو اپنے اکابرین سے، اپنے بڑوں سے بدظن کیا جاتا ہے، مساجد، مدارس اور اہل حق سے بدظن کیا جاتا ہے، تاکہ اس حقیقت کو جاننا آسان ہو جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اسی طرح مسائل کی مجالس، اس مجلس میں عملی زندگی اور پیش آنے والے مسائل مسلمانوں کو سکھائے جائے، چاہے پاکی کے مسائل ہو، نماز کے ہو، زکوٰۃ یا روزے کے ہو، حج یا قربانی کے ہو، نکاح کے یا طلاق کے، کاروبار ہو یا آپس کے تنازعات، وصیت ہو یا میراث۔ خلاصہ یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق مسائل ان حلقوں میں سکھائے جائے۔ اسی طرح مسجد میں خطبہ جمعہ اور عیدین، یہ نسبتاً مسلمانوں کے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، خوشی کے دن ہوتے ہیں، اس میں بھی باہمی ربط، تعلق، اتفاق اور فکری اصلاح کے حوالے سے ایسے موضوعات اور عنوانات پر بات ہو جس سے آپس میں مضبوط تعلق اور مثبت اثرات مرتب ہو، مسلمانوں میں آپس میں جوڑ پیدا ہو۔ غور کیا جائے تو اسلام کی ہر عبادت میں اجتماعیت ہے، اور یہ مرکز تو بنا ہی اسی لیے ہے کہ اس میں مسلمان جمع ہو، آپس میں تعلق، ربط اور محبت اور الفت پیدا ہو۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسجد کی تعمیر کی، یہ صرف مسجد نہیں تھی، یہ مدرسہ بھی تھا، یہ خانقاہ بھی تھی، یہ تعلیم و تربیت کی جگہ بھی تھی، مسائل حل ہونے کا مرکز بھی تھا، اور مسلمانوں کو یہاں ہر قسم کے علوم سے نوازا جاتا تھا۔ مسجد نبوی کے قیام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے ملاقات کا مرکز ہو، اور بیرون مدینہ سے آنے والے بھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ اسی طرح مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے ایک قلعے کی تھی، جہاں مجاہدین جہاد پر روانگی سے قبل جمع ہوتے، یہی قائدین کے لیے جہادی علم باندھے جاتے، جن کے زیر سایہ اللہ کے سپاہی مجاہدین اسلام فتح یا شہادت کی طلب میں روانہ ہوتے۔ یہی مسجد نبوی مسلمانوں کا اسپتال بھی تھا، جہاں مجاہدین زخمی آتے تھے علاج کے لیے، جہاں مسلمان مریضوں کو لایا جاتا تھا اور ان کی دوائی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ مسجد نبوی مال غنیمت کی تقسیم کا مرکز بھی تھا، گویا یہاں مسلمانوں کے مالی اعتبار سے بھی مسائل کا حل یہیں سے کیا جاتا تھا۔ جو کمزور مسلمان ہوتے تھے ان کو مال بھی دیا جاتا تھا، اسی طرح وہ مہاجرین جو مکے سے آئے تھے ان کی رہائش کا انتظام نہیں تھا تو وہ بھی اسی مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ اسی طرح اصحاب صفہ، وہ صحابہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے تھے اور ہمہ وقت وہیں رہتے تھے، گویا یہ ان کی رہائش گاہ بھی تھی۔ غرض یہ کہ اگر غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسجد کی تعمیر کی، وہ مسجد صرف ادائے نماز کے لیے نہیں بلکہ وہ مسجد پورے معاشرے کو منظم کرنے کا ذریعہ تھی۔ وہ صرف مسجد نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی تھا، اسکول بھی تھا، تعلیم و تربیت کے حلقے بھی لگتے تھے، بلکہ ایک مرکز یونیورسٹی تھا جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے۔ یہی مسجد گویا دارالافتاء بھی تھا، جہاں لوگوں کے مسائل سن کر ان کا حل پیش کیا جاتا تھا۔ یہی مسجد عدالت کا منظر بھی بنتا، جہاں لوگوں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہی مسجد مال غنیمت کے تقسیم کا مرکز بھی تھا، جہاں مال تقسیم کیا جاتا۔ گویا یہ مسجد ایک مرکز تھا جہاں اس سے مدینہ المنورہ کی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا۔ گویا یہی پارلیمنٹ ہاؤس تھا، یہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، یہی GHQ تھا، اسی میں مجلس شورا، مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہی مسجد ان فقراء مہاجرین کی ایک خاص بڑی تعداد کا مسکن بھی تھی، جن کا وہاں کوئی گھر نہ تھا، نہ مال تھا، نہ اہل و عیال تھے۔ وہ اصحاب صفہ، وہ حضور سے پڑھنے والے، علوم حاصل کرنے والے، قرآن و حدیث کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے، جو آج تک ہمارے پاس یہ علوم، یہ سیرت، یہ سارے مسائل، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، یہ سب ان کا احسان ہے امت پر۔ گویا مسجد کا اسلامی معاشرے میں یہ کردار ہے کہ مساجد کے اندر یہ تمام مجلسیں ہونی چاہیے، مساجد کو مسلمانوں کا مرکز ہونا چاہیے، مساجد کے ذریعے سے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام ملنا چاہیے،
اور مسلمانوں کو اپنی مساجد میں ان مجلسوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مجالس منعقد کرنے چاہیے جہاں سے مسلمانوں کو اور ان کی آنے والی نئی نسلوں کو اپنے دین کے بارے میں حقیقت کا علم ہو۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف مادیت کا سیلاب ہے، آج کفریہ طاقتوں کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے مسلمانوں کو مساجد سے دور کرو، مدارس سے دور کرو، علماء اور اہل حق سے دور کرو، کیونکہ جب مسلمان علماء سے دور ہوں گے، اہل حق سے دور ہوں گے تو ان کو گمراہ کرنا آسان ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ سلسلہ علماء نے ہی چلانا ہے، اہل حق نہیں چلانا ہے، اور ہمارے دین، اسلام، ایمان، قرآن، نبی کی تعلیمات، اس سب کا تعلق مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے باطل کی اس وقت سب سے بڑی کوشش ہے کہ ان مدارس کو، ان مساجد کو کسی طرح بند کر دیا جائے یا مسلمانوں کو ان سے دور کر دیا جائے تاکہ مسلمان اپنے مراکز سے دور ہو۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنیاد رکھی تو مسجد کی رکھی، کیونکہ اسلامی معاشرے میں مسجد کا سب سے اہم کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد اور مدارس سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔